آج اگست کی 11 تاریخ ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، اندھیری رات سے روشن صبح کو نکالا۔ مولا کریم ہمیں سارا دن گناہوں سے محفوظ فرمانا۔ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے قانون ساز اسمبلی سے خطاب کیا۔ یہ تقریر قائد کی مشہور تقریروں میں سے ایک ہے۔ اس تقریر میں انہوں نے مذہبی آزادی کی بات کی تھی، قانون کی بالادستی کی بات کی اور سب کے لیے ایک جیسے حقوق کی بات کی، یعنی ایکویلٹی کی بات کی۔ اس تقریر کو منارٹیز جو ہیں وہ بہت اہمیت دیتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 2007 میں ایم پی منوچر بندرا نے ایک بل اسمبلی میں پیش کیا اور اس تقریر کو قانون کا حصہ بنایا جائے۔ منارٹیز 11 اگست 1947 قومی منارٹی ڈے بھی اسی حوالے سے منایا جاتا ہے کہ قائد اعظم کی اس تقریر میں منارٹیز کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی تھی۔ یہ تقریر ہمیں قائد کی اپنی اصل آواز میں تو نہیں مل سکی، لیکن پاکستان کی ایک فلم جو کہ ہالی ووڈ میں بنائی گئی تھی جس کا نام تھا جناح، اس میں اس تقریر کے کچھ حصے شامل کیے گئے تھے۔ آئیے وہیں سے اس کے کچھ اقتباسات سنتے ہیں۔ If we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, we must concentrate wholly and solely on the well-being of the people. You are free to go to your mosques, free to go to your temples or to any other place of worship in the state of Pakistan. My guiding principle will be justice and fair play, without any prejudice or ill will, without any partiality or favoritism. We must root out the poison of corruption and nepotism. Our inspiration will be the golden principles of the Holy Prophet, peace be upon him. And I know that with your support and cooperation, I can look forward to the day when Pakistan becomes one of the greatest nations of the world. اچھا، اس تقریر میں دو تین چیزوں کا بہت ہی خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو اس بات کا کہ منارٹیز کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنے ٹیمپل میں جائیں، اپنے مندروں میں جائیں، اور مسلمانوں کو آزادی ہے کہ وہ مساجد میں جائیں، اور سب کے لیے ایک جیسی مذہبی آزادی ہے۔ اچھا، اسی حصے کو لے کر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی قائد اعظم جو ہیں وہ ہندو مسلم اتحاد کے خواہش مند تھے، اور پاکستان تو بس انہوں نے ایسے ہی بنا دیا، اور وہ تو ایک سیکولر شخص تھے۔ اچھا، اسی تقریر کا جو اگلا حصہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں اس ملک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گولڈن پرنسپلز ہیں، جو اصول ہیں، ان کو میں یہاں لاگو کرنا چاہوں گا۔ یہ کوئی شخص بھی اس کو تقریر کو یہاں سے آگے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کو آگے سننے کی کوشش نہیں کرتا، اور ان حصوں کو جہاں اسلام خود جو ہے وہ مذہبی آزادی کا قائل ہے۔ وہ اسلامی ممالک جتنے بھی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، اس کے تابعین کے زمانے میں، انہوں نے مذہبی آزادی دی، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے ممالک کا میں یہاں ذکر کر چکا ہوں کہ جب ان کو فتح کیا گیا یا ان پر فوجیں جو ہیں ان کے قریب پہنچیں، تو بہت سارے دوسرے ممالک نے، دوسرے مذہب کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ آتے ہیں، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی غلامی کو قبول کیا اپنی آزادی کے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کو اپنے عیسائی بادشاہوں، اپنے یہودی بادشاہوں کی نسبت مسلمانوں کی حکومت میں رہنا زیادہ پسند آیا، کہ وہاں زیادہ آزادی حاصل تھی، اور یہی آزادی جو تھی وہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ یہاں کے مندر، یہاں کے مساجد، یہاں کے ٹیمپلز اور دوسرے جتنے بھی سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، وہ یہاں آزادی سے رہ سکیں، کیونکہ یہ اصول کوئی قائد اعظم یا سیکولر اصول نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا اصول ہے، اسلام کا اصول ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں یہاں گولڈن پرنسپلز آف پروفٹ پیس بی اپان ہم، وہاں جو ہے ان کو بنانا چاہتا ہوں اور ان کو یہاں لاگو کرنا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم کو سیکولر کہنے والوں کو کم سے کم تھوڑا سا
عقل سے بھی کام لینا چاہیے اور ہر چیز کو سیاق و سباق کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ 11 اگست 1952 کو شاہ حسین اردن کے بادشاہ بنے۔ حسین بن طلال 14 نومبر 1935 کو پیدا ہوئے، 7 فروری 1999 کو انتقال کیا۔ اردن کے تیسرے بادشاہ تھے، اپنے والد کے بعد بادشاہ بنے۔ حسین بن طلال کے خاندان کا دعویٰ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اردن پاکستان کے اچھے دوستوں میں شمار ہوتا ہے۔ 11 اگست 1960 افریقی ریاست چاڈ کا یوم آزادی ہے۔ فرانس سے انہوں نے آزادی حاصل کی۔ کیمرون، نائجیریا اور نائجر کے درمیان اور افریقہ کے وسط میں موجود افریقہ کا بہت ہی معروف ملک ہے چاڈ، اور فرینچ اور عربی جو ہیں اس کی سرکاری زبانیں ہیں۔ آبادی اس کی کوئی 1,03,30,000 کے قریب ہے۔ 54% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ عیسائی 34% اور باقی دوسرے مذاہب ہیں۔ مسلمان سرمایہ دار ملکوں کو ایسے ملکوں کی طرف توجہ دینی چاہیے جہاں میڈیا اور دوسری طاقتیں مل کر مسلمانوں کی پرسنٹیج کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ چیڈ کے لوگوں کو یوم آزادی مبارک ہو۔ چیڈ کا نعرہ ہے کہ یونٹی، ورک اور پروگریس۔ 11 اگست 2008 شیخ عبدالعزیز انڈین فوجوں نے ان کو شہید کر دیا جب کشمیر کی معاشی صورت کے حوالے سے وہ ایک مظاہرے کی قیادت کر رہے تھے۔ شیخ عبدالعزیز جموں کشمیر پیپلز لیگ کے چیئرمین تھے اور آل پارٹیز حریت کانفرنس کے ممبر تھے۔ خدا رحمت کنندی عاشقان پاک دین اطراء، وہ ایک ایسے مظاہرے کی قیادت کر رہے تھے جو کہ انڈیا کے خلاف نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی معاشی صورتحال، جس طرح سے ہمارے ہاں مظاہرہ ہوتا ہے کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، یا اس طرح کا ایک مظاہرہ تھا جس کی وہ قیادت کر رہے تھے، اور باقاعدہ آرمی نے جو ان پر اٹیک کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ 11 اگست شیخ عبدالعزیز چیئرمین پیپلز لیگ جموں کشمیر کی شہادت کا دن آج۔